الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا برکت والا ہے وہ اللہ جس نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ آپ سب جہان والوں کے لیے ڈرانے والے بنے الذی لہ ملک السماوات والارض فرقان نازل کرنے والا وہ ہے کہ آسمانوں کی اور زمینوں کی بادشاہی سب اسی کی ہے ولم یتخذ ولدا اس نے کوئی اپنا بیٹا نہیں بنایا ولم یکن لہ شریک فی الملک اور اس کی سلطنت میں بادشاہی میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اور اسی نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر فرمایا یہ 18واں پارہ سورہ فرقان ہے پہلا رکوع عزیزان مکرم یہ 15 روزہ اجلاس ہے جس میں قرآن مجید کا درس کیا جاتا ہے آج 16 رجب ہے 1403 ہجری اور انگریزی تاریخ 30 ہے اپریل 1983 ایک سلسلہ میں نے مضمون کا شروع کیا سنی شیعہ عقائد کا بنیادی اور اصولی اختلاف کیونکہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کروڑہا مسلمانوں کی دنیا میں آبادی ہے اور پھر ان میں اختلاف ہے شدید مذہبی حیثیت سے بھی کئی فرقے ہیں کئی گروہ ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کو حق مانے کس کو باطل پر مانے تو یہ عرض ہے کہ صرف مذہب میں اختلاف نہیں ہے ہر چیز میں اختلاف دیکھیے سیاست میں کتنا شدید اختلاف جنگ و قتال پر نوبت آ جاتی ہے تو یہ ہم نے نہیں دیکھنا کہ اختلاف ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس اختلاف میں سچائی پر کون ہے حق پر کون جس طرح دنیا کی چیز آپ خریدتے ہیں گھی بھی اصلی ملتا ہے نقلی بھی ملتا ہے دودھ بھی اصلی ملتا ہے اور پانی والا بھی ملتا ہے تو یہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ کیونکہ کھوٹے کھرے بہت سے بک رہے ہیں اس لیے ہمارا کسی کے ساتھ تعلق نہیں فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے
کہ وہ اپنے عقل اور دماغ سے سمجھے کہ میرے لیے نافع کون سی چیز ہے، نفع دینے والی چیز، اور مضر کون سی چیز ہے۔ دواؤں میں، غذاؤں میں اختلاف ہے، اچھی بری ہیں، آپ تمیز کرتے ہیں، اور خود تمیز نہیں کر سکتے تو کسی ایسے سے رائے لیتے ہیں کہ جس کے متعلق آپ کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ سمجھتا ہے، فرق کر سکتا ہے۔ اسی طرح دین کا، مذہب کا معاملہ ہے، پھر دنیا کا نقصان اور گھاٹا جو ہے وہ اسی جہان تک محدود ہے، مرنے کے بعد دنیا کا نفع نقصان ختم ہو جاتا، لیکن دین ایمان کا جو خسارہ ہے، نقصان ہے، تو وہ موت کے بعد بھی ساتھ رہتا ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے، نظریہ۔ تو بحیثیت مسلمان ہم نے اسلام کے اصولوں پر پرکھنا ہے کہ اسلام کے اصول جو بنیادی ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور ان میں اگر کسی نے اختلاف ڈالا ہے تو غلطی پر کون ہے۔ اسی سلسلے میں سنی شیعہ جو بنیادی فرق ہے وہ میں سمجھا رہا ہوں۔ پہلے میں نے عقیدہ امامت جو شیعوں کا ہے ان کی مستند کتابوں کے حوالوں سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب میں پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے متعلق سنی کا عقیدہ کیا ہے، شیعوں کا عقیدہ کیا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک جو قرآن مجید آج امت کے پاس ہے، لاکھوں کروڑوں نسخے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور لاکھوں حفاظ ہیں، قرآن مجید کے حافظ ہیں، حتیٰ کہ بچیاں تک، بچیوں تک، بچوں تک حافظ قرآن آپ کو ملتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو آیات سورت نازل ہوئی ہیں، موقع بموقع جس ہدایت کی، حکم کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج کر حضور کو آگاہ فرمایا۔ حضور نے اپنے شاگردوں کو، اپنے اصحاب کو، اپنے رفقائے دین کو ان سے واقف کیا، ان کو سمجھایا، عمل کر کے دکھایا۔ ایک مسئلہ ہے ناسخ منسوخ کا، وہ ذرا علمی ہے، پھر کسی دن ضمن وہ بھی سمجھا دوں گا۔ ناسخ منسوخ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی حکم نازل فرمایا، بعد میں پھر اس میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے ترمیم فرما دی، اب پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، اس پر بعد میں عمل نہ رہا۔ جس طرح رمضان کے روزوں کے بارے میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت رکھی کہ جو آدمی روزہ رکھ تو سکتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ سرمایہ ہے، کچھ پیسہ ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، فدیہ دے دے، اس کے بدلے صبح شام مسکین کو روٹی کھلا دے۔ یہ بھی قرآن مجید میں آیا تھا۔ لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرمایا اور پھر یہ حکم دیا کہ جو رکھ سکتا ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا، اس پر لازم ہے ضرور روزہ رکھ۔ تو اب اس پر اعتراض اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پہلا حکم بھی اللہ کا ہے، دوسرا حکم بھی اللہ کا ہے۔ جس طرح طبیب ہے، ڈاکٹر ہے،
مریض کی حالت کے مطابق ایک نسخہ ایک دوا تجویز کرتا ہے، چند دنوں کے بعد وہ دوا بدل دیتا ہے تو کوئی ڈاکٹر یا حکیم پر اعتراض نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بیمار کی حالت تھی اس کے لیے وہ دوا مناسب تھی۔ اب اس دوا کی وجہ سے اس کے اندر کچھ تبدیلی ہو گئی، صحت کی، دوسری دوا دے۔ اسی طرح اللہ تعالی حکیم ہیں، حکمت والے ہیں۔ شروع چونکہ اسلام آ رہا تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض احکام میں رعایتیں فرما دی، پھر وہ رعایت ختم ہو گئی۔ تو یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی ایسی روایات ملیں گی کہ پہلے یہ حکم تھا، اب وہ حکم موقوف ہو گئی۔ تو اس کو تعریف یعنی ہا جو ہے جیم والی، اس کو تعریف اور تبدیلی نہیں کہتے۔ تعریف اور تبدیلی وہ ہے کہ جو انسانی ہاتھوں سے عمل میں انسان اس کے اندر کچھ تبدیلی کرتے۔ ہم قطعاً کسی ایک آیت کے متعلق بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت جو احکام نازل ہوئے اور آخر وقت تک وہ نازل ہوتے رہے اور وہ منسوخ بھی نہیں ہوئے۔ 23 سالہ دور رسالت میں حضور کی موجودگی میں کوئی اس میں اللہ کی طرف سے تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو جس ترتیب سے پڑھا کر سکھلا کر حضور صحابہ کرام کو یہ قرآن مجید دے گئے، ہزارہ حافظ قرآن بھی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مخلوق کے تصرف سے اس میں کوئی نہ تبدیلی ہوئی ہے نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور کے بعد اگر ہم یہ بات مان لیں تو یہ قرآن قابل اعتماد نہیں رہتا، اس پر یقین اور ایمان جو ہے وہ صحیح قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت، لیکن شیعوں کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اس قرآن میں کچھ تبدیلیاں کر دیں، کچھ آیتیں نکال دیں، کچھ آیتیں اپنے حق میں بنا کے اس کے اندر داخل کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں تحریف ہو جانا، قرآن مجید کا محرف اور مبدل ہو جانا۔ اس عقیدے کو ہم کفر کا عقیدہ کہتے ہیں، لیکن شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آیتیں پہلے اور تھیں اب اور ہیں۔ جس طرح اصول کافی کی غالباً 2 روایتیں 2 حدیثیں ان کی میں نے پیش کی تھی، سنائی تھی کہ پہلے یہ الفاظ تھے، یہ آیتیں تھیں، امام صاحب نے فرمایا بھئی یہ اب چھوڑ دو، وہی قرآن پڑھو کہ جو عام لوگ پڑھتے ہیں۔ جب امام غائب آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے تو وہ اصلی قرآن لائیں گے، تو پھر اس وقت اس قرآن کا پڑھنا ہوگا۔ اب یہ قرآن جو ہے وہی پڑھو جو موجود۔ اب ایک اور روایت سن لیں، ان کی سب سے زیادہ مستند جو کتاب ہے حدیث کی، اصح الکتب، وہ ہے اصول اور فروع کافی، اور یہ ہمارے پاس لکھنؤ کی چھپی ہوئی ہے، 100 سال سے زیادہ عرصہ ہوا۔ اب جو نئی چھپی ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن اس پر ایک عجیب و غریب بات ہے لکھی ہوئی، یہ دیکھ، یہ ٹائٹل پر قال امام العصر وحجت اللہ المنتظر علیہ سلام اللہ الملک الاکبر فی حقہ ھذا کافی لشیعتنا، کہ یہ جو کتاب ہے اس کا نام کافی کیوں پڑا ہے؟ اصول کافی، فروع کافی، آپ الفاظ سنتے ہیں۔ تو اب دیکھیں نا، 100 سال پہلے لکھنؤ کی مطبوع ہے۔ لکھنؤ گویا کہ دوسرا ایران سمجھا جاتا تھا، بڑے بڑے مجتہد جو تھے ان کا یہ مرکز تھا۔
اب انہوں نے خود اس پر لکھا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے حق میں امام منتظر، ایک ہوتا ہے لفظ منتظر، منتظر کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے منتظر جس کا انتظار کیا جائے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، یہ امام منتظر ہے کہ ان کا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ پیدا تو ہو چکے ہیں 255 ہجری میں، لیکن صدیاں گزر گئی ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، تو جب ظہور فرمائیں گے تو پھر گویا وہ اسلام کا ڈنکا بجائیں۔ تو امام منتظر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا شیعوں کو انتظار ہے۔ امام غائب ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، مخفی۔ تو اس میں تصریح کر دی ہے کہ امام منتظر جو امام العصر ہیں، حجت اللہ ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ھذا کافی لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ روایت یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ آپ کے ساتھ ملاقات کرتے تھے اخص الخواص لوگ ہوتے تھے، رازدار، تو یہ کتاب جب محمد ابن یعقوب کلینی نے، ان کے جو ہیں یہ مصنف، یہ کتاب کتنے سالوں میں مرتب کی، تو وہ جو نمائندہ تھے جاتے تھے امام مہدی کے پاس غار میں، تو یہ کتاب ان تک پہنچائی کہ حضرت یہ دیکھیں ہم نے شیعہ مذہب کی حدیثیں جمع کی ہیں۔ تو آپ نے یہ ساری کتاب جو ہے یہ گویا 3 حصے یہ فروقہ کی ہے اور ایک حصہ وہ اصول کافی ہے، جو ترجمہ کے ساتھ 2 حصوں میں پاکستان میں شائع ہوئی تھی۔ تو آپ نے یہ کتاب پڑھی دیکھی تو فرمایا ھذا کافی لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ تو اس کتاب کا نام جو کافی پڑ گیا، گویا ان کے عقیدے میں حضرت امام مہدی کی زبان سے نکلا اب اس کا نام، کیونکہ عقیدے اور اصول کی جدا جلد تھی، اس کا نام ہے اصول الکافی، اور فروعی مسائل میں 3 جلدیں جدا ہیں، اس کا نام ہے فروع الکافی۔ تو یہ میرے پاس فروع الکافی لکھنؤ کی چھپی 3را حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک 4تھا حصہ بھی ہے، اسی کا جز ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے کتاب الروضہ۔ کتاب الروضہ کی یہ ایک حدیث آپ سن لیں کہ عن یزید ابن معاویہ قال تلا ابو جعفر علیہ السلام اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہ یزید ابن معاویہ یہ ان کے راویوں میں سے، وہ نہیں، ایک جو نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، یزید ان کا بیٹا ہے جس کو ہمارے اہل سنت والجماعت کے اکابر بھی فاسق کہتے ہیں۔ تو یہ یزید ابن معاویہ یہ بعد کے شیعہ راویوں میں سے، تو لفظ تو یہ دونوں نام کیونکہ قوم میں بعض نام مشہور ہوتے ہیں نا، تو یہ دونوں نام گویا ان کے مصدقہ راویوں کے، یہ وہ نہیں۔ تو یزید ابن معاویہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو جعفر کہتے ہیں امام جعفر صادق کے والد ماجد کو، جن کا نام ہے امام محمد باقر، نام محمد ہے، باقر لقب، امام جعفر صادق امام محمد باقر، یہ آپ الفاظ وہ ہمارے بزرگ ہیں، وقت کے اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے انبیاء سے ان کو اعلیٰ مقام دیا، انبیاء سے اعلیٰ، معصوم سب کچھ ہیں، وہ سنی بزرگ ہیں، انہوں نے ان کے نام سے یہ روایتیں گھڑی اور فائدہ اٹھایا۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ امام محمد باقر نے یزید ابن معاویہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام محمد باقر نے قرآن مجید کی آیت اس طرح تلاوت کی تھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہ تو اب قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ آگے کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ تَنَازُعًا فِي الْأَمْرِ، یہ اس قرآن میں نہیں ہے، یہاں حافظ بھی بیٹھے ہیں، یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ کسی قرآن کے نسخے میں یہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے جو انہوں نے امام محمد باقر کی طرف منسوب کیے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ تَنَازُعًا فِي الْأَمْرِ، اگر تم کسی کام میں خوف کرتے ہو کہ جھگڑا پڑ جائے گا یا جھگڑا پڑ گیا، فَارْجِعُوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، تو اس کو لوٹاؤ تم اللہ کی طرف
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور طرف ان اولو الامر کے جو تم میں سے ہیں۔ نہ اس قرآن میں آگے الہ ہے، پہلے الہ ہے، اور نہ یہ الفاظ ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ تَنَازُعًا فِي الْأَمْرِ۔ تو اور بھی بہت روایتیں ہیں، یہ بطور نمونہ میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ امام محمد باقر ان کے نزدیک معصوم ہیں، انبیاء پہلے جتنے گزرے ہیں ان سے افضل ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کی زبان سے یہ من گھڑت انہوں نے چیز پھیلائی ہے کہ انہوں نے آیت اس طرح پڑھی تھی، تو ان کی اس مستند حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض الفاظ ایسے تھے جو امام محمد باقر نے پڑھے تھے لیکن آج نہیں ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ بعد میں اصحاب نے اس میں تبدیلی کر دی تھی۔ اب دوسری بات سن لیں، یہ کتاب ہے لاہور کی چھپی ہوئی، جلاء العیون جلد اول، ایک لکھنؤ کی ترجمہ شدہ مترجم ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے، اور یہ کتاب جو اصلی فارسی میں چھپی ہے ایران میں وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اس کے ترجمے میں آپ دیکھ لیں، حصہ اول ہے، عنوان ہے جناب امیر کو برائے بیعت بلانا۔ جناب امیر سے مراد حضرت علی المرتضی رضی اللہ، یعنی امیر المومنین مراد، وہ ہمارے برحق خلیفہ۔ ابو بکر نے جناب امیر کو بیعت کے لیے بلایا، جناب امیر نے فرمایا میں نے قسم کھائی ہے جب تک قرآن جمع نہ کر لوں گھر سے باہر نہ آؤں اور چادر کندھے پر نہ ڈالوں، یعنی میں قرآن مجید کو جمع کرنے لگا ہوں، جب تک اس سے میں فراغت نہیں پاتا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں باہر گھر سے نہیں نکلی۔ گویا یہ عذر کر دیا کہ میں قرآن مجید جو ہے وہ مرتب کر رہا ہوں کہ مطلب۔ جناب امیر نے قرآن کو جمع فرمایا اور جزدان میں رکھ کر سر بموہ کر دیا، پھر مسجد میں تشریف لا کر مجمع مہاجرین و انصار میں ندا فرمائی۔ مہاجرین صحابہ کا گروہ ہے جن کا طبقاتی لحاظ سے سب سے بڑا درجہ ہے، اور انصار کا درجہ ان کے بعد ہے جو مدینہ منورہ کے صحابی ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا۔ یہ 11واں پارہ ہے اور دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مہاجرین ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ الفاظ یہ اللہ نے ان کو لقب دیا ہے مہاجرین۔ والانصار مددگار، یہ دوسرا طبقہ ہے صحابہ۔ اب جو قرآن میں مہاجرین اور انصار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہو۔ قرآن نے تو ان کو یہ سند دی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہو، لیکن ان کی روایات میں ان کے متعلق کیا لکھا ہے؟ پھر مسجد میں تشریف لا کر مجمع مہاجرین و انصار میں ندا فرمائی کہ اے گروہ مردمان، جب میں دفن پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہوا بحکم حضرت قرآن جمع کرنے میں مشغول ہوا، اور جمیع آیات اور سورہ قرآن کو میں نے جمع کی، ساری آیتوں کو ساری صورتوں کو میں نے جمع کیا، اور کوئی آیت آسمان سے نازل نہ ہوا جو حضرت نے مجھے نہ سنایا ہو اور اس کی تعلیم مجھے نہ دی۔ ہم تو سورت کو منس پڑھتے ہیں نا، بھائی سورت نازل ہوئی، یہ جو ہے اس میں اس کو تانیث کی کہتے ہیں کہ یہ منس کی، یہ سورہ پڑھتے ہیں اللہ، میں تو کہتا ہوں یہ ہر بات میں اللہ ان کو ہدایت، تو یہ سورے اتنے سورے نازل ہوئے، یہ سورہ نازل ہوا، ان کی کتابوں میں یہ اس طرح ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی آیا آسمان سے نازل نہ ہوا جو حضرت نے مجھے نہ سنایا ہو
اور اس کی تعلیم مجھے نہ کی. یعنی حضور نے جتنی قرآن کی صورتیں آیتیں نازل ہوئیں مجھے آپ نے بھائی کیا اور صحابہ کو نہیں پتا؟ پہلے اندازہ کرو کہ صرف حضرت علی کو سارا قرآن بتایا تھا اور کسی کو نہیں بتایا. کیونکہ اس قرآن میں چند آیات کفر و نفاق کے منافقین قوم و آیات نص خلافت جناب امیر پر شریف تھے. اس وجہ سے خلافت نے اس قرآن سے انکار کر دیا. اب سمجھیں، جب مہاجرین انصار جو مسجد میں تشریف فرما تھے وہاں جا کے آپ نے آواز دی، اعلان فرمایا کہ دیکھو جو صورتیں آیتیں حضور پر نازل ہوئی، حضور نے مجھے تعلیم دی تو میں نے وہ قرآن سارا جمع کیا ہے، اس کو قبول کر لو. لیکن انہوں نے خلافت نے اس قرآن سے انکار کر دیا. خلیفہ تو تھے حضرت ابوبکر صدیق، تو انکار کی وجہ سمجھیں. انکار اس لیے اس قرآن سے جو حضرت علی نے ترتیب کیا کہ اس قرآن میں چند آیات کفر و نفاق منافقین قوم و آیات نص خلافت جناب امیر پر شریف تھے، جو وجہ سے ان صحابہ نے خلفاء نے اس قرآن کو قبول نہیں کیا. اس لیے کہ ایک تو جو منافقین ہیں ان کے لیے آیتیں صحیح نازل ہیں، تو اب بھی منافقین، لیکن ان کا مطلب ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کے نام لے کر اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ منافق ہیں، اس لیے انہوں نے یہ آیتیں بھی قبول نہ کی. اور دوسرا چونکہ حضرت علی کے حق میں صحیح آیتیں تھی، نص کہتے ہیں کہ جس کا واضح مطلب ہو دوسرا مطلب اس کا کوئی نہ نکال سکے، ایک ہی مطلب قطعی، اس کو عربی اصطلاح میں نص کہتے ہیں. نص خلافت جناب امیر پر شریف تھے. ایسی آیتیں تھیں کہ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کی خلافت پر وہ صریح دلالت کرتی تھی. تو اس لیے اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ حضرت علی کے حق میں ہو کہ حضور کے بعد خلیفہ ہوں گے. علی ابن ابی طالب کا تو نام ہی کوئی نہیں، اور نہ صحابہ کرام کا نام لے کر اس قرآن میں ہے کہ فلاں فلاں نعوذ باللہ منافق ہے. تو ان کے عقیدے میں اس میں نام بنام منافقین کا ذکر تھا اور حضرت علی کا بھی نام بنام خلافت کا ذکر تھا. اس لیے کیونکہ یہ آیتیں ان کے خلاف پڑتی تھی، حضرت علی خلیفہ عضو قرآن ثابت ہوتے تھے اور الیاذ باللہ وہ لوگ منافقین ثابت ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے اس قرآن کو قبول نہ کیا. اب آپ بتائیں کہ اصلی قرآن تو یہ نہ رہا. تو اب اس حدیث اور روایت کے بعد اور اصول کافی میں بھی اسی قسم کے الفاظ تھے جو میں نے سنائی تھی. اس کے بعد کوئی شیعہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اس قرآن کو صحیح اصلی قرآن کہتے ہیں اور اس میں کسی کمی بیشی کے ہم قائل نہیں. بالکل یقین رکھو کہ ان کا صحیح بنیادی عقیدہ قرآن مجید کے متعلق یہی ہے. اب یہ تو ہیں پرانی کتابیں، قدیمی کتابیں. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ دیکھو ذہنوں میں انقلابات آتے ہیں، آج دنیا بدل گئی ہے، تہذیب و تمدن کا دور ہے. آج کوئی شیعہ عالم مجتہد ایسا ہو سکتا ہے بے عقل کہ جو آج بھی کہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ محفوظ نہیں رہا، اس میں تبدیلی ہو گئی. نہیں، آج بھی ہیں. یہ دیکھو عقائد الشیعہ، یہ کتاب ان کی ہے. یہ جو اصول کافی کے مترجم ہیں، بعض الفاظ اردو میں عام مشہور ہوتے ہیں لیکن عربی نہ جاننے سے وہ غلط پڑھتے ہیں لوگ. مترجم کا معنی ہوتا ہے ترجمہ کرنے والا. کوئی آدمی ترجمہ کرتا ہے نا کسی کتاب کا اردو میں، تو اس کو آپ کہیں گے مترجم، ترجمہ کرنے والا. اور جس کتاب کا ترجمہ کیا جائے وہ ہے مترجم، ترجمہ شدہ. تو یہ مترجم ہیں.
حضرت ادیب اعظم الحاج مولانا سید ظفر حسن صاحب قبلہ امروہی ہیں، یہ وفات پا گئے پچھلے سالوں میں، کتابوں کا مصنف ہے، لکھتے محنت بڑی ہے، اس لیے مجھے احساس ہوتا ہے اور شکایت بھی میں کرتا ہوں اپنے علماء سے کہ ہماری بنیادیں گرائی جا رہی ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے بھی ہم بھی کچھ اپنا لٹریچر اہل سنت والجماعت کو دیں۔ میرے پاس ہے عقائد الشیعہ، اب اس میں آپ دیکھیں قرآن مجید کے متعلق صفحہ 38 پر کیا عقیدہ لکھتے ہیں۔ قرآن کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے موجود ہے حرف بحرف خدا کا کلام ہے۔ اب سمجھ آگے سمجھوں گا کہ یہ جو قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک ہمارے پاس ہے، تو یہ ادیب اعظم صاحب شیعوں کا عقیدہ لکھتے ہیں کہ حرف بحرف خدا کا کلام ہے۔ اب اس سے تو آپ سمجھیں گے کہ تبدیلی نہیں مانتے، لیکن یہ موافق تنزیل نہیں، جس طرح اترا ہے اس کے موافق نہیں۔ یہاں سمجھ لیں اتنی بات تو ہم بھی مانتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں جس سے یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید جو آسمان سے نازل ہوا ہے حضور پر 23 سال میں اترا ہے، تھوڑا تھوڑا موقع بموقع اس کو تنزیل کہتے ہیں، تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا، انزال کہتے ہیں اکٹھا کرنا، تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا، 23 سال۔ تو وہ جو ترتیب ہے نزول کی آسمان سے اتارے جانے کی حضور پر، وہ باقی اور ہے، کیونکہ سورۃ اقرا پہلے نازل ہے، یہ بھی یہی کہتے ہیں جو 30ویں پارے۔ اب سورۃ فاتحہ پہلے، تو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اترا ہے اور ترتیب سے، لیکن حضور ہی نے اس کو جو جمع فرمایا ہے اور جو حفظ کرایا صحابہ کرام کو دوسری ترتیب سے جو آج کل ہمارے پاس موجود ہے۔ ترتیب نزول اور ہے اور ترتیب جمع اور ہے، اس میں تو ہم شیعوں کا ہمارا ایک ہے۔ تو یہ یہی بات کہہ رہے ہیں، یہ حرف بحرف خدا کا کلام ہے، لیکن یہ موافق تنزیل نہیں، جس طرح اترا تھا نا جس ترتیب سے اس کے موافق نہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ آگے دلیل دیتے ہیں، اس میں مکی اور مدنی سورے ملے ہوئے ہیں، یہ اس لیے سمجھایا تھا نا کہ ہر کتاب میں جو اردو میں اسی طرح کہتا ہے مکی اور مدنی سورے ملے ہوئے ہیں، حالانکہ اول مکی ہونے چاہیے تھے اور پھر مدنی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ سورہ اقرا جو سب سے پہلی سورت تھی وہ پارہ آخر میں ہے، اور اکملت لکم دینکم جو آخری آیت تھی وہ سورہ مائدہ میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیات کی ترتیب میں بھی فرق ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ آگے جو لکھتے ہیں نا بعض سوروں سے آیات کم بھی کر دی گئی ہیں، یہ تو ایک دن بھی ترتیب جمع ہونے کی اور ہے، نازل ہونے کی اور، وہ تو ہم مانتے، لیکن اب جو لکھتے ہیں نا کہ بعض سوروں سے آیات کم بھی کر دی گئی ہیں تو تبدیلی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج بھی یہ اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ یہ بہت بڑا ادیب اعظم ہے، عقائد الشیعہ لکھتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ کہتے ہیں نا کہ نازل ہونے کی ترتیب اور ہے اور کی اور ہے، اس سے سنی ناواقف دھوکہ کھاتے ہیں کہ ہمارے علماء بھی جب یہ کہتے ہیں تو پھر ان کا قصور کیا؟ ان کا قصور یہ نہیں ہے، ان کا قصور یہ ہے کہ اب جس ترتیب سے ہمارے پاس ہے اس میں سے کچھ آیتیں ایسی تھیں جو نازل تو ہوئی تھی لیکن اب ان میں سے نکال دی گئی ہیں، جس طرح میں نے وہ روایت بیان کی اور انہوں نے بھی تسلیم کر دی۔ اب ان کا یہ کہنا کہ قرآن کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے موجود ہے حرف بحرف خدا کا کلام ہے، اس میں اور آخری جملے میں فرق ہے، اس میں ایک دکھ ہے۔
ہر بارو خدا کا کلام کا معنی یہ ہے کہ جتنا ہے وہ تو خدا کا کلام ہے، لیکن کچھ حصہ خدا کا کلام کا نکال دیے گئے، جو آپ کہتے ہیں کہ بعض آیتیں جو ہیں نکال دی گئی، لیکن یہ بھی انہوں نے تقیہ کیا ہے کہ ہر بارو خدا کا کلام ہے، کیونکہ اس میں بھی جو میں نے وہ جلال العیون کی عبارت پڑھ کے سنائی کہ کچھ آیتیں ایسی تھیں کہ جو حضرت علی کی خلافت پر نص تھیں اور کچھ آیتیں منافقین میں تھیں، وہ نکال دی گئی۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ ان کا عقیدہ اب بھی وہی ہے، ذرا بات کچھ ہیر پھیر سے کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے اس سے زیادہ تصریح یہ ایک اور مجتہد ہے ان کے، مولوی محمد حسین ڈکو، یہ سرگودا میں رہتے ہیں، مصنف ہیں، آدمی قابل ہیں، لیکن یہ جو ہدایت گمراہی ہے نا، یہ بس اللہ تعالیٰ کی حکمت جدا گانا تو پردہ پڑ جاتا۔ تو یہ کتاب ہے اثبات الامامت، کہ یہ جو ان کا عقیدہ امامت ہے بنیادی، کہ اللہ کی طرف سے یہ 12 امام بدریہ کئی نامزد کیے گئے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ سے امام مہدی تک، اور کوئی ان کی موجودگی میں امام اور خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اس کے انہوں نے دلائل دی، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ اس کا جواب دینا۔ مستقل خلافت کے مسئلے پر ارادہ ہے کہ اس پر مستقل ایک کتاب لکھی جائے اور ان کے دلائل کا جواب دیا جائے، اپنے دلائل واضح کیا جائے، لیکن اتنی بڑی کتابوں کے لیے کچھ وقت کی ضرورت ہے۔ تو یہ اثبات الامامت ہے۔ اس کے صفحہ 312 پر ایک اعتراض وہ بھی لکھتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ذرا سمجھیں، اب یہ تو چند سال ہوئے انہوں نے کتاب۔ ایک مشہور اعتراض کہا جاتا ہے کہ اگر مسئلہ امامت اس قدر اہم تھا کہ جتنا شیعہ حضرات خیال کرتے ہیں، تو خداوند عالم نے ائمہ کے اسماء گرامی، یہ الف پر مد ہے، یہ کاتب کی غلطی ہے، یہ جو ائمہ ہوتا ہے نا امام کی جمع، تو الف پر مد نہیں، خالی زبر ائمہ، کاتب جو ہیں وہ غلطی سے لکھ دیتے ہیں اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ ائمہ ہے۔ جس طرح یہ لفظ اذان ہے نا، تو لفظ اذان ہے، عام لوگ کہتے ہیں آذان، تو خداوند عالم نے ائمہ کے اسماء گرامی صراحتاً قرآن میں کیوں نہ ذکر کر دیے، تاکہ مسلمانوں کا اس مسئلہ میں اختلاف ختم ہو جاتا اور سب مسلمان ایک مسلک میں منسلک ہو جاتے۔ یہ اعتراض سنی علماء ان پر کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ اعتراض خود لکھ دیا، مان لے کہ یہ ہم پر اعتراض۔ اب اس کے دو جواب دیتے ہیں، ایک الزامی اور ایک تحقیقی۔ الزامی تو وہ ہوتا ہے کہ جو مخالف اعتراض کر رہا ہے اسی کی کوئی روایت یا اسی کا کوئی اصول پیش کر کے اس کو جواب دیا جائے، اور تحقیقی یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا جواب دینے والے کا اپنا عقیدہ ہے نا اس کو بیان کرتا ہے۔ تو اب میں الزامی جواب جو ہے وہ نہیں بیان کرتا، وقت اس پر خرچ ہو جائے گا۔ جو انہوں نے خود تحقیقی جواب دیا ہے، تحقیق کر کے لکھا ہے، وہ یہ اس میں بھی کچھ جھوٹ بولا۔ حلی اور تحقیقی یعنی حل شدہ جو ہے یقینی، حلی اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ فریقین کی بعض روایات کے مطابق ائمہ اطہار علیہ السلام کے اسماء گرامی قرآن میں موجود تھے۔ یہ جو ساتھ میں لکھا ہے نا کہ فریقین، کوئی سنی مستند حدیث نہیں پیش کر سکتے کہ جس میں ہمارے محدثین نے لکھو، یہ ویسے ساتھ جو ملا دیا دھوکہ دینے کا۔ فریقین کی بعض روایات کے مطابق ائمہ اطہار علیہ السلام کے اسماء گرامی قرآن مجید میں موجود تھے، یعنی یہ 12 امام، مگر جمع قرآن کے وقت انہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ قرآن جمع جب صحابہ نے کیا تو 12 اماموں کے نام تھے، ان کو حذف کر دیا، چھوڑ دیا۔
تو اب بتاؤ بھی قرآن میں تبدیلی ہوگی؟ اب خود دلیل دیتے ہیں اپنی تفسیر، اپنا عقیدہ بیان کر کے اس کی دلیل بھی یہ دیتے ہیں کہ ہماری روایات جو ائمہ سے مروی ہیں ان میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ چنانچہ ہماری تفسیر 7 صفحہ 9 مقدمہ ششم طب ایران بحوالہ تفسیر عیاشی حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے، یہ تفسیر ساتھی میرے پاس موجود ہے جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں۔ فرمایا لو قرئ القرآن کما انزل لالفیتم ما فیہ مسمعین، ترجمہ خود کر دیا۔ اب بتاؤ نا، امام جعفر صادق کو ہم مانتے ہیں اولیاء اللہ، یہ مانتے ہیں انبیاء سے افضل معصوم، تو ان کی زبان سے یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ اگر قرآن کو اس طرح پڑھا جاتا جس طرح وہ نازل ہوا تھا تو تم اس میں ہمیں نام بنام موجود پاتے۔ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اس طرح اس کو پڑھا جاتا تو ہمیں نام بنام اس قرآن میں تم پاتے۔ جہاں نام بنام کوئی ہے، 12 امام جو ہیں نام بنام ہوتے، تو معلوم ہے بھی آج بھی محیط دکو صاحب جو ہے ان کا یہ ہے کہ یہ 12 اماموں کے نام سے نکال دی۔ پھر آپ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ صرف نام تو نہیں ہوں گے، یہ ہوگا کہ یہ فلاں صدی کے امام ہیں، فلاں صدی کے امام ہیں، کوئی صفات ہوگی۔ تو چیز وہی ہے جو اصول کافی کی روایت میں، جو جلاویون کی روایت میں، اور جو ان کی اور بھی کتابوں میں ہے، تو انہوں نے اپنے اس عقیدے کا دلیل سے خلاصہ بیان کر دیا کہ وہ آگے پھر چلتے چلتے اعتراض ہوتا ہے نا کہ پھر تو تم نے مان لیا قرآن مجید میں تبدیلی، آگے چلتے چلتے جواب دیتا ہے کہ اس میں ہمارے ہمیں نقصان کوئی نہیں۔ یعنی عجیب بات ہے، نقصان تو ہے نا، جب قرآن میں تبدیلی ہوگی تو یہ بڑا نقصان ہے۔ اگر یہ 12 اماموں کے نام حذف ہو گئے تو خدا جانے کتنی آیتیں حذف ہوگی۔ تو بہرحال دراصل یہ نہ تو کھلم کھلا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ تحریف قرآن کا ہے، اور نہ تحریف قرآن کے عقیدے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ بات ایسی کرتے ہیں کہ شیعہ سمجھ لیں باقی قرآن میں تبدیلی ہوگی اور سنی بیچارے کسی فریب میں مبتلا ہو جائے، اس لیے یہ عرض کر دیا۔ اب ایک اور دیکھو، یہ ایک رسالہ ہے المنتظر، یہ نام ہے، یہ جامعہ المنتظر ان کا وہاں لاہور میں مرکز ہے۔ یہ سن 1967 کا ہے، 20 ستمبر۔ اس میں ایک مضمون ہے، ایک ان کی اور مجتہد ہیں سرکار سید العلماء مولانا سید علی نقوی۔ یہ سرکار جو ہے نا، پہلے میں ان کی میرے پاس کتاب یہ نہیں تھی، یہ متع اور اسلام، یہ ہندوستان میں پچھلے سالوں میں شاید اس نے دورہ بھی کیا تو پاک۔ یہ جو سرکار مدار ہے نا، یہ میں سناؤں گا، تو یہ ان کی کتاب ہے متع اور اسلام، مکتبہ امامیہ اردو بازار لاہور نمبر 2۔ یہ پھر یہ اس موضوع پر بھی کچھ بیان کرنا ہے، دوسرا ایڈیشن۔ یہ سرکار سید العلماء مولانا الحاج سید علی نقوی صاحب مجتہد الاثر مدظل، اس میں بڑی ہے تو دھوکہ عقلی طریقے سے گویا انسان کی فطرت کے تقاضے کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ یہ متع جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہ تو عام یہ روایت ان کی آتی ہے کہ نعوذ باللہ اگر عمر متع کو حرام نہ کرتے تو کوئی آدمی زنا نہ کرتا۔ بے زنا اور متع میں فرق ہے، یہ پھر سمجھاؤں گا۔ یہ صرف تعارف کے لیے کہ یہ حضرت وہی ہیں جنہوں نے یہ متع اور اسلام کتاب لکھی، اور اس سے پہلے لکھا بھی ایسی جامع کتاب کسی نے پہلے نہیں۔ تو یہ ان کا مضمون ہے المنتظر میں صفحہ 8 پر، بصورت تنزیل کی تحریک لا قائل۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ موجودہ قرآن تنزیلی ترتیب پر مرتب نہیں ہوا، وہی جو پہلے بیان کی، اور یہ امر بھی متفق علیہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے
اسے بصورت تنزیل مرتب کیا تھا، لیکن برسر اقتدار افراد نے اسے قبول نہ کیا۔ وہی بات ہے۔ اب ہم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ اگر پہلے خلیفہ نامزد ہیں تو ان کا کیا فرض نہیں تھا کہ قرآن کی حفاظت کرتے؟ اگر صحابہ نے قبول نہیں کیا تھا تو بجائے اس کے کہ اس کو امام مہدی کے زمانے تک چھپا دیتے، مخفی کر دیتے، وہ تو ڈنکے کی چوٹ اس کا اعلان کرتے، تبلیغ کرتے۔ تو کتنا بڑا جرم ان پر عائد ہوتا ہے کہ اللہ کا صحیح قرآن جو صحیح انہوں نے ترتیب دیا، غصے میں آ کر اس کو بالکل چھپا دیا۔ اب بتاؤ بے قصور زیادہ صحابہ کا انکار نہیں۔ ویسے اگر یہ مان لی جائے روایت تو جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کا قصور زیادہ ہے، یا جس نے اصلی قرآن کو قیامت تک کے لیے غائب کر دیا اس کا قصور زیادہ۔ کیا فرماتے جرم کس کا زیادہ؟ بھائی ایک آیت بھی آدمی چھپائے تو قرآن مجید میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس پر لعنت ڈالی گئی ہے کہ جا کے سارے قرآن قیامت تک۔ تو دیکھو آپ کو بعض دفعہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ موضوع اس نے کیسے شروع کی ہے، کیونکہ ہم سال سے اس میدان میں ہیں، سنی شیعہ مذہب کی تحقیق میں ہیں، اس لیے ہمیں تو یقین ہو گیا ہے کہ یہ بہانے ہیں کہ صحابہ نے نہیں مانا۔ دراصل اسلام کی بنیاد ہی کہ یہ منکر ہیں، یہ سبھی پارٹی ہے، ورنہ یہ موٹی مسائل میں اختلاف ہو، تعبیر میں اختلاف ہو، اجتہاد میں اختلاف اور بات ہے۔ قرآن صحیح ترتیب دے کے محنت کر کے سارا ترتیب دیوا امام غصے میں آ کر کہیں کہ آپ کو امام مہدی کے آنے تک نہیں دے سکے تو بتاؤ یہ حضرت علی المرتضیٰ معصوم رہے؟ یہ تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اشاعت قرآن کا حق ادا کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں اور آپ نے اس خطرہ سے بچتے ہوئے کہ مسلمانوں میں دو قرآن نہ ہو جائیں، اپنے جمع کردہ قرآن کی اشاعت نہ فرمائے۔ سبحان اللہ، کتنی حکمت، کتنی احتیاط ہے۔ دو قرآن نہ چلے تو جھوٹے جنانا، کوئی بات بنتی نہیں ان سے۔ جو کہ علمی رکھنے والے اصل ترتیب پر مرتب شدہ قرآن کے ہاتھ نہ آنے سے ایک صدمہ محسوس کرتے رہے، اصلی قرآن نہ ہاتھ آئے تو سارے صدمے ہی محسوس کرتے رہے اور اسے علمی خسارہ قرار دیتے رہے۔ اچھا آگے پھر ختم کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کو بصورت تنزیل مرتب کرنے کا حق صرف حضرت امیر کو تھا، اور دوسروں کا حق بھی نہیں ہے۔ جن کا حق ہے انہوں نے بھی سارا جو ہے پوشیدہ کر دی، جو ذاتی طور پر ہر آیت کے نزول کے وقت مطلع تھے، مگر جب آپ کے ترتیب زادہ قرآن کو ارباب اقتدار نے قبول نہ کیا، اور پھر آپ نے اس بنا پر کہ مسلمانوں میں دو قرآن ہو جانے سے مفاد اسلامی کو سخت نقصان پہنچتا ہے، اپنے مرتب کردہ قرآن کی اشاعت نہ فرمائی، تو پھر اذان اور کلمہ کیوں تم نے بنا لی؟ اس میں تفریق نہیں ڈالی۔ بہرحال کوئی تعبیر جو ہے نا یہاں کام نہیں دے سکتی۔ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن میں نعوذ باللہ صحابہ نے تبدیلی کر دی، قرآن پر یقین ایمان نہ رہا تو باقی بتاؤ اور مسئلہ ان کا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بس یہ ایک اور حوالہ پیش کر کے ختم کرتا ہوں۔ یہ ان کی کتاب ہے 16 مسئلے، سید یاور حسین جعفری ہیں لکھنے والے، کرشن نگر سے یہ شائع ہوئی ہے، صفحہ 101۔ باہر کیف حضرت علی رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ یہ کرشن نگر سے چھپی ہوئی، کرشن نگر ان کا مرکز ہے، پیچھے سالوں میں فساد بھی ہوا۔ صفحہ یہ شخص تو بالکل کھلم کھلا اندر کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ یہ رسول بھی ہے، امام بھی۔ باہر کیف حضرت علی رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بھی ہیں، اور صرف یہ نہیں، یہی نہیں بلکہ 12 کے 12 ہی رسول تھے اور امام تھے۔ بہرحال یہ قرآن پر جو کچھ میں نے عرض کرنا تھا وہ اتنا کافی ہے، آپ ذرا ذہن میں بٹھا لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ دو ان کے عقیدے جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں وہ رہ گئے، ایک تقیہ ہے، دوسرا متحد۔ یہ بیان کر کے پھر انشاءاللہ مذہب اہل سنت والجماعت کی قرآن سے، حدیث سے، ان کی کتابوں سے پھر دلائل عرض کرتا رہوں گا۔
کیونکہ جب یہ بنیادی اختلاف جب تک آپ نہیں سمجھیں گے آپ کے ذہن میں یہی آئے گا یہ علماء بڑے متعصب ہیں سنی شیعہ بھائی ہم لڑاتے نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھو اسی عقیدہ کیا پھر خواہ ان کے عقیدے کو مان لو، امامت کو، تحریف قرآن کو، یا اپنی عقیدہ مان لو۔ اللہ سمجھ دے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھو یہ کتاب چھپی ہے عبد الکریم مشتاق ہم متقیوں پر، یہ تو اب پہلے تو کہتے تھے علماء ہم پر الزام لگاتا، اب تقریروں میں کہتے ہیں یہاں جمال وال ایک ان کا مولوی اس نے تقریر کی تھی اور سنی نے جا کے اس کے گلے سے پکڑ لیا کہ تو دلیل اس نے لاؤڈ اسپیکر پر تقریر کی تھی کہ متع جائز ہے، قرآن سے ثابت ہے، وہ ہے یہ۔ اب یہ کتاب دیکھو متقیوں پر، تو یہ جو الحاد اور گویا بے دینی کا دور ہے نا، بدعملی کا، بد کرداری کا، اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں نوجوانوں کو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سنی مذہب سے ایمان کا تحفظ بھی ہے، کردار کا بھی تحفظ بھی ہے، ہر چیز جو ہے آپ کو سنی مذہب میں ملے گی، بشرطے کہ ہم سنی مذہب کی تبلیغ کریں، اس کی اشاعت کریں، اس کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ اگلا لکھ دیے ہاں 15 مئی اگلا اجلاس ہوگا، کوشش کرو، یہ آپ کا اپنا کام ہے، دین ایمان کا ہمارا بھی کام ہے، آپ کا بھی کام۔ محمد ربنا ظلمنا انفسنا واغفر لنا وترحمنا ربنا لا تزغ یا حی یا قیوم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔